اخلاقیات کی کہ اخلاق کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں الخلق الحسن، اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ حسن اخلاق یہ ہیں کہ فار ایگزامپل کسی نے آپ کو تپڑ مارا اور آپ نے بھی تپڑ کے بدلے تپڑ مارا، لیکن آپ اضافہ نہ کر گئے اس پہ، تو ایسے بندے کو آپ بد اخلاق نہیں کہہ سکتے. یہ الخلق الحسن ہے. اس کا ذرا مور ایلیویٹڈ جو سٹیج ہے وہ ہے الخلق الکریم، کہ کسی نے آپ کو تپڑ مارا، آپ نے تپڑ تو نہیں مارا، البتہ اس کے ساتھ کچھ احسان نہیں کیا، تو اس کو خلق الکریم کہتے ہیں. پہلے کو آپ پازیٹیو کہہ سکتے ہیں، اس کو کمپیریٹیو کہہ سکتے ہیں. اور پھر تیسرا درجہ جو سب سے اوپر ہے سپرلیٹیو، تو سپرلیٹیو ڈگری میں اس کو کہتے ہیں خلق العظیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خلق عظیم کے مرتبے پہ فائز ہیں، کہ آپ جیسے اخلاق دنیا میں کبھی کسی کے نہیں رہے، نہ آپ کے بعد کسی کے رہ سکتے ہیں. اب وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. تو ذیشان صاحب نے کہا کہ رات ہم حافظ نثار صاحب کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیملی بیک گراؤنڈ کا ذکر کر رہے تھے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ جو رات بھی دوستوں نے لے لی، وہ سیرت النبی پر، تو وہاں پہ میں نے لینیج ذکر کر دیا حضرت آدم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایون دو عبد مناف تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا لینیج ذکر کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ کذب النصابون اخطئوا. اس کے بعد جو لوگ نسب بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے خطائیں بہت کی ہیں، لیکن باہر تک بھی ہسٹری میں وارد ہیں. تو میں نے وہ وہاں پہ وہ لینیج اور یا شجر نسب یا وہ فیملی ٹری وہ وہاں پہ نقل کر دیے، انگریزی والی کتاب میں بھی، اردو والے میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے 82ویں پشت پہ آتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے 82ویں پشت میں ہے. 82 Yes, he was the 82nd one. So anyhow میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار من ولد آدم ولد ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے نسل سے ابراہیم کے نسل کا انتخاب کر دیا. واختار او واصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، ابراہیم کے نسل سے اللہ نے اسماعیل کا انتخاب کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا اسحاق مشہور پیغمبر ہے، دوسرا اسماعیل مشہور پیغمبر ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا یعقوب اور دوسرے کا نام تھا عیسو. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے چلتے ہیں، جس طرح مشہور ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں ہسٹوریکلی کہ یہود کے 12 قبیلے ہوتے ہیں، کیونکہ یہود اسرائیل کے اولاد ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، تو ان کے 12 قبیلے ہیں. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بھی 12 بیٹے تھے. اس کے ایک بیٹے کا نام تھا قیدار، تو یہ قیدار حضور علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ فادر ہیں. اسماعیل کے بیٹے تھے علیہ السلام. پھر قیدار سے یہ سلسلہ چل نکلا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل اسماعیل علیہ السلام میں پیدا ہوئے. سو اینی ہاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر تھے. اور جب یہود و نصارہ نے کلیم کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا اور ہم اس کے فالورز ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا تو پھر یہودی نصرانیت کہاں سے نکل آئی؟ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، وہ تو مسلم تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. آپ ابراہیم کو یہودی یا نصرانی کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ یہودیت کا سورس تورات ہے اور نصرانیت کی سورس انجیل ہے، اور یہ تو ہزارہا سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہزارہا سال بعد تورات کا نزول ہوا یا انجیل کا نزول ہوا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بنیاد تو اسلام ہے، یہ بعد میں تو چیزیں یہ ثانوی ہیں. تو آپ کیوں کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم یا یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ لیکن جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس آدمی کا سٹیٹس ہو دنیاوی یا دینی تو لوگ اس کے ساتھ رشتے جوڑتے رہتے ہیں، یا کم از کم یہ کہے جاتے ہیں کہ ہمارا کزن ہے.
صحیح. تو کیونکہ آدمی اپنے کو ذرا ہائی اسٹیٹس ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے تو کسی بڑے آدمی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے. تو حضرت ابراہیم اتنے بڑے آدمی ہیں, امام الانبیاء اور ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, جس طرح قرآن کریم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب اللہ کریم نے ابراہیم کو ٹیسٹ کر دیا زندگی کے ہر میدان میں, تو مختصراً آپ کو بتا دوں کہ اس کا سب سے پہلا ٹیسٹ تو یہ تھا کہ اس کا اپنا باپ جو قرآن کریم میں آزر کے نام سے مشہور ہے, اور ٹیسٹمنٹ میں اس کا نام تارق یا طارق یا تارخ آتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک اس کا ایکچول نیم ہے اور دوسرا اس کا نک نیم ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تارخ اس کا ایکچول نیم تھا اور آزر اس کا نک نیم تھا, لیکن اس پہ وہ زیادہ مشہور تھے, تو اس لیے مشہور نام کا تذکرہ ہوتا ہے. قرآن کریم نے بھی آزر کا نام لے لیا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. تو سب سے پہلا معرکہ تو اس کا اپنے باپ کے ساتھ ہوا. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, کہ بابا یہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں, یہ کس کام کے ہیں, یہ کیسے خدا کے شریک ہوتے ہیں. اب باپ کو غصہ آیا, بیان تو طویل ہے, تو باپ کو غصہ آیا, اس نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کیا آپ میرے خداؤں سے منہ موڑنے والے ہیں. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. سٹاپ اٹ, اگر آپ سٹاپ نہیں کرو گے تو میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. بابا آپ جیسے بھی ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, لیکن ہے تو میرے باپ, تو میں تو آپ کو نہ برا کہہ سکتا ہوں, نہ آپ کو مار سکتا ہوں, نہ آپ کو برا جواب دے سکتا ہوں, تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. البتہ اللہ سے مانگوں گا کہ اللہ کریم آپ کو ایمان دے دے اور اللہ کریم آپ کو مغفرت نصیب فرمائے. تو اس ابراہیم کے اولاد میں سے تھے علیہ السلام حضرت اسماعیل, اس کے بیٹوں میں سے تھے قیدار, اور قیدار کے نسل سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو لانگ سٹوری کو شارٹ کر جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہ دادوں میں جو اوپر والا دادا ہے اس کا نام ہے قصی ابن کلاب. رات حافظ صاحب کے ہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کی جو والدہ تھی اس کا نام ہے فاطمہ بنت سعد. تو کلاب یہ جب وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئی, تو یہ بیوہ اس نے شام کے شاہی خاندان میں سے ایک آدمی کے ساتھ شادی کر دی, اور وہ اس کو میڈیٹرینین شور پر لے گئے. تو وہاں پہ یہ چھوٹا بچہ قصی بھی ساتھ تھا. وہاں اس خاتون سے اس کنگزادے یا شہزادے اسی کے کچھ بچے پیدا ہو گئے. ایک دن یہ قصی ابن کلاب اپنے ان ماں والے بیٹوں کے ساتھ, جو سوتیلے بھائی کہے جاتے ہیں, یا ہم شریعت میں اور عربی میں اس کو اخیافی برادرز کہتے ہیں, تو اخیافی برادرز کے ساتھ وہ کھیل کود رہے تھے, کسی بات پہ بگڑ گئے, تو انہوں نے اس کو تانا دے دیا کہ ہم تو شہزادے ہیں, بادشاہوں کی اولاد ہے, پتہ نہیں آپ کس کی اولاد ہیں. تو قصی ابن کلاب کو یہ بات ہٹ کر گئی, تو وہ گھر آ گیا اور اماں سے روتے ہوئے پوچھا کہ یہ میرے بھائیوں نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا. تبھی تک اس کو پتا نہیں تھا کہ میرا باپ یہ نہیں جس کے پاس میں رہ رہا ہوں. تو والدہ نے کہہ دیا کہ نہیں, یہ آپ کا باپ نہیں, چونکہ آپ یتیم ہو گئے تھے تو میں آپ کی پرورش کے لیے نکاح کر چکا ہوں, تاکہ آپ کو کوئی سپورٹ اور کوئی شیڈ اور کوئی امبریلا مل جائے. تو اس لیے میں نے, لیکن آپ کے باپ تو ان کے باپ سے بڑھ کر بادشاہ تھے, کیونکہ آپ کے جو باپ تھے قصی ابن کلاب, وہ تو بیت اللہ کے کسٹوڈین تھے, وہ تو مکہ کے چیف تھے. اس نے کہا اچھا تو پھر میں یہاں میڈیٹرینین میں کیا کر رہا ہوں. تو اس نے وہاں سے نوجوان وہ وہاں سے اٹھ کے واپس مکہ معظمہ آ گیا. اب جب مکہ معظمہ آ گیا تو اس وقت قبیلہ جرہم, یہ یمن کا قبیلہ ہے اور یہ وہ قبیلہ ہے, آپ کو بتا دوں یہ ہسٹری ہے کہ بیت اللہ شریف جہاں پر واقع ہے, یہاں پہ صرف بیت اللہ تھا, کوئی شہر وغیرہ نہیں تھا. یہ مکہ کا شہر, یہ بات اس لیے تو ابراہیم نے جب اس بیت اللہ کو تعمیر کر دیا تو اس نے کہا کہ رب اجعل ھذا بلدن آمنا, خداوندہ یہاں کی اس ویلی کو ایک شہر بنا دے. تو ایک مینس کہ کوئی شہر باہر نہیں تھا, لوگ آ جاتے عمرے کے لیے, حج کے لیے, ٹینٹ لگا کے 2-4 دن کا شہر بس جاتا اور پھر لوگ واپس چلے جاتے, پھر صرف بیت اللہ ہوتے جاتے, لوگ عمرہ کرتے, طواف کرتے اور چلے جاتے تھے. تو اینی ہاؤ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ واپس جو آ گیا قصی ابن کلاب,
تو اس وقت جرہم قبیلہ یہ وہاں پہ کیسے سیٹل ہو گیا تھا؟ یہ جرہم قبیلہ ہے یمن کا، یہ یمنی لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے 3 کیٹیگریز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں عرب بائدہ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں عرب عاربہ، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں عرب مستعربہ. عرب بائدہ یہ جو سمود اور عاد کا ذکر قرآن میں آتا ہے یہ عرب بائدہ ہے، یعنی فنا شدہ عرب. تو وہ فنا شدہ ان کے کچھ باقیات رہے تو ان کے آف سپرنگ کو کہتے ہیں عرب عاربہ، جو زیادہ تر یمن میں رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ اب بھی جائیں تو اسی خطے کو ربع الخالی جسے کہتے ہیں، سعودی عرب میں اس کا کچھ حصہ ہے اور یمن میں اس کا کچھ حصہ ہے سینڈ ہلز. تو وہ سینڈ ہلز کا علاقہ یہ حضرت ہود کا علاقہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام. میں وہاں عمان گیا تھا تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک وہ سلالہ کے قریب ہے یمن میں، عمان میں. اور عمان اور یمن یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ قریب لگتے ہیں. تو اینی ہاؤ قصی بن جرہم قبیلہ یہ بزنس ٹرپ پہ کہیں جا رہے تھے مکے سے باہر پہاڑوں کے دامن میں. یہ وہاں ڈیرا جمائے ہوئے تھے کہ یہاں پہ طواف کر جائیں گے اور پھر آگے چل پڑیں گے. تو وہاں جب یہ رکے تو بیت اللہ کے اوپر انہوں نے وہ پرندہ دیکھا کہ جو پرندہ پانی کے اوپر ہیلی کاپٹر کی طرح شاورنگ کرتا رہتا ہے. تو جب سردار نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہاں تو پانی ہے نہیں، پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ پرندہ، اور یہ یہاں کو چکر لگا رہا ہے کیونکہ اس کی نظر ہے نکلتے ہوئے فاؤنٹین کے اوپر یہ چکر لگاتا ہے. تو اس نے 2 بندوں کو وہاں بھجوائے کہ جا کے دیکھے یہ پرندہ وہاں کیا کر رہا ہے. اب جو 2 بندے آگے انہوں نے کہا کہ ایک خاتون بیٹی ہے، اس کے پاس ایک نوزائیدہ بچہ ہے اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے. انہوں نے واپس جا کے اطلاع دے دی کہ وہاں تو یہ پانی کا چشمہ نکل آیا. جی ہاں، پانی کا چشمہ کوئی ہے وہاں، ایک خاتون بیٹی اور ایک نوزائیدہ بچہ. اب سردار صاحب آ گئے تو سردار صاحب نے جو دیکھ لیا حضرت حاجر وہ بیٹی تھی اور نوزائیدہ بچہ حضرت اسماعیل ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو وہاں چھوڑ دیا تھا. یہ قصہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ رہے تھے اور وہ لوٹ رہے تھے تو حضرت حاجرہ اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس نے ان کے پاس 2 بیگ رکھ دیے اسکن بیگ. ایک میں تھوڑا پانی تھا اور دوسرے میں تھوڑا کھجور، اور وہاں تو کوئی اور تھا نہیں، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان. تو جب ابراہیم علیہ السلام لوٹ رہے تھے تو حضرت حاجر اٹھ گئی، اس کے پیچھے روانہ ہو گئی. اس نے کہا یا ابراہیم الی این و الی من، آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم نے پیچھے نہیں دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام. چند قدم بعد حضرت حاجر نے پھر پوچھا ہے ابراہیم الی این و الی من، کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہاں لق و دق صحرا میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں. ابراہیم نے پھر پیچھے نہیں دیکھا. تیسری بار اس نے سوال کا انداز اور الفاظ وہ تبدیل کر دیے، اب رائے کا ام بامر اللہ، آپ یہاں اپنی اوپینین سے ہمیں چھوڑ رہے ہیں یا خدا کا حکم ہے؟ تو اب جو سوال کا الفاظ تبدیل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بل بامر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے آپ کو چھوڑ رہا ہوں. وہ خاتون بھی اتنی پکی عقیدے والی تھی کہ وہ بھی ٹرن اراؤنڈ کر گئی اور اس نے کہا فاذن لا یضیعنا، جب اللہ کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، چاہے یہاں کچھ بھی نہیں، کیونکہ مسبب تو وہی ہے. زندگی تو اسباب پہ گزرتی ہے سبب کی دنیا میں اور فزیکل ورلڈ میں، لیکن اصل زندگی آپ کو گزارنے والا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو اسباب کا خالق ہے. تو اس نے کہا فاذن لا یضیعنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے. یہاں پہ حضرت حاجر اس کے پاس جب پانی ختم ہو گیا تو اب اس کو اپنی فکر سے زیادہ بچے کی فکر تھی، تو پیاسا مر جائے گا. تو وہ کئی پانی کی طلب میں کسی کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی تو وہ صفا کے ماؤنٹین پر آ گئی کہ وہاں اگر کوئی نظر آئے تو کوئی نظر نہیں آیا. وہاں سے نیچے اتر آئی، دوڑ کے مروا کی طرف چلے گئی. وہااں پہ اردا گرد دیکھا، کچھ نہیں نظر آیا. جب 7 چکر پورے کر دیے تو اس نے دیکھا کہ اسماعیل کے قریب وہ کوئی چیز چمک رہی ہے، کلوز ٹو ہز ہیلز. سو حضرت حاجر وہ دوڑ کے آ گئی کہ کیا چیز؟ اس نے کہا کہ پانی نکل آیا ہے. کیونکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح، چھوٹا بچہ تو ہیلز اس طرح مارتا رہتا ہے. تو جبریل امین آ گیا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضرب بجناحہ، کہ اس کے ہیلز کے قریب، یہ نہیں کہ اسماعیل کے ہیلز کی وجہ سے نکل آیا، اس نے اس کے ہیلز کے قریب اپنا پر وہ زمین پہ دے مارا. اور وہ تو جبریل کا پر تھا، وہ تو 7 زمینوں کو ایک پر سے وہ سوراخ کر سکتا ہے. تو وہاں سے پانی نکل آیا تھا. تو اب پانی
تو جیسے نکل آیا تو وہ تو پیل رہا تھا، تو حضرت حاجر وہ اس کے ارد گرد سینڈ اور پیبلز وہ لگا رہی تھی ایک وال سا، اور ہیبرو میں، کیونکہ اس کی زبان تو ہیبرو تھی، تو وہ ہیبرو میں کہہ رہی تھی کہ زم 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 زم، سٹاپ 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 سٹاپ۔ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری دادی حاجر اس پانی کو سٹاپ نہ کہتی لکان معینا علی وجہ الارض، یہ تو سمندر بھر کے پورے زمین پر یہ پھیل جاتا ہے، لیکن اس نے زم کہہ دیا کنٹرول، اور واقعی سمندر تو ہے، کتنے ملینز لوگ ہر دن اس کو استعمال کرتے ہیں، کتنے ملینز لوگ وہاں سے روزانہ وہ ٹب کے بھر کے پوری دنیا میں لے جاتے ہیں، وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو حضرت حاجر نے زم کہہ دیا، بار تقدیر سردار صاحب نے جو آ کے دیکھ لیا کہ پانی ہے۔ اب وہاں تو لوگ اس لیے نہیں رہ رہے تھے کیونکہ بنیادی سورس آف لائف تو پانی ہوتا ہے، باقی چیزیں تو آپ کہیں سے بھی لا سکتے ہیں، لیکن پانی ہر وقت لانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس نے سردار نے خاتون سے کہہ دیا کہ ہم یہاں رک سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ پانی پر قبضہ نہیں جماؤ گے۔ تو اس نے وہ ہاتھ دے دیا کہ نہیں قبضہ جمائیں گے۔ اس نے کہا کہ تو اللہ نے نکال دیا ہے ساری مخلوق کے لیے۔ تو جرہم قبیلہ دے آر دا فرسٹ ایور پیپل ہو ہیبیٹیٹڈ دیئر، وہ انہیبیٹنٹ ہو گئے وہاں کے، وہ فرسٹ، لیکن رہتے وہ بھی ٹینٹس میں تھے۔ اور لیٹر آن اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو اس نے اسی جرہم قبیلے میں سے خاتون کے ساتھ شادی کر دی، لیکن ابراہیم اس کو دیکھنے ایک بار آئے تھے۔ تو جب آئے حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے، اس نے دروازہ کٹکھٹایا۔ اب جو خاتون یا ٹینٹ کٹکھٹایا، خاتون نے آواز دی کون؟ اس نے کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ تو ہنٹنگ کے لیے گیا ہے، ہنٹنگ کرتا ہے، تو کئی دن بعد آئے گا، وہ پہاڑوں میں ٹھہرتے ہیں، کچھ شکار وغیرہ کر جاتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھ لیا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بڑی تنگ دستی میں گزر رہی ہے، اتنی مشکلات ہیں کہ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اگر وہ شکار کر کے کچھ لائے کھا جاتے ہیں ورنہ بھوکے سو جاتے ہیں۔ یعنی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم تو اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے، پیغمبر تو کبھی خدا سے مرتے ہوئے بھی شکایت نہیں کرتا۔ اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو اس نے کہا کہ اچھا، اور یہ اپنے کو متعارف بھی نہیں کروایا کہ میں کون ہوں۔ اس سے کہا کہ جب اسماعیل واپس آئے تو اسے کہہ دے کہ دروازے کا چوکٹ تبدیل کر دے۔ اب وہ سوچ رہی دروازہ تو یہاں ہے نہیں، یہ تو ٹینٹ ہے اور کپڑا لٹکا ہوا ہے، کہ دروازے کا چوکٹ تھریش ہولڈ یہ تبدیل کر دے۔ ابراہیم تو چلے گئے علیہ السلام۔ کئی دنوں بعد اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو خاتون نے کہہ دیا کوئی بابا آیا تھا۔ اس نے کہا کیسا تھا؟ اس نے کمپلیکشن بتا دیا۔ اس نے کہا تو میرا ابو تھے۔ اس نے کہا اچھا، تو اس نے تو کوئی تعارف، اس نے کہا کچھ کہا ہے آپ سے؟ اس نے کہا مجھ سے پوچھا کہ زندگی، میں نے کہا کہ بہت مشکل سے گزر رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے۔ اس نے کہا پھر اس نے کچھ کہا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ اسماعیل سے کہہ دے کہ دروازے کے چوکٹ تبدیل کر دیں، اور رائٹ اوے حضرت اسماعیل نے کہہ دیا فانت طالق، میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، کیونکہ میرے ابو کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اس نے طلاق دے دیا۔ پھر اس نے اسی ہی قبیلے سے دوسری خاتون کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب جب دوسری، اس کا نام ہے ہبا، تو ہبا سے نکاح کر دیا، اور وہ سردار کی بیٹی تھی، اس سے نکاح کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر دیکھنے آیا، ونس اگین اسماعیل واز فار ہنٹنگ سم ویئر، اور وہاں بھی اسی قسم کا کلام ہو گیا خاتون کے ساتھ۔ تو ابراہیم نے جاتے ہوئے کہہ دے کہ اسماعیل جب آئے تو اس سے کہہ دے کہ چوکٹ جیسا ہے ویسا رکھا ہے۔ تو وہ جب آ گئے اور اس نے قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ بوڑھے نے کہہ دیا کہ اس نے کہا تو میرے ابو تھے، اور چوکٹ، اس نے کہا اچھا I will live with you، یہ بابا نے کہہ دیا۔ اسی سے اللہ نے حضرت اسماعیل کو 12 بچے دے دیے، جس میں ایک تھا قیدار۔ تو اسی قیدار کے اولاد میں یہ قصی ابن کلاب تھا، جو وہاں اپنے بھائیوں سے اس قسم کا تانا سن کے واپس آ گئے۔ تو یہاں پہ یہ جو جرہم قبیلہ تھا، تو اسی جرہم قبیلے کا کنٹرول تھا بیت اللہ پہ، لیکن جس کے پاس کنٹرول تھا اور کی اور چابی جس کے پاس تھی، تو وہ چابی والا بندہ جب مر رہا تھا، اس کے بچے نرینا نہیں تھے، صرف ایک بیٹی تھی۔ اب بیٹی واز ناٹ گڈ انف ٹو بی دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ وہ تو یعنی فل ایکسپوجر چاہیے کسٹوڈین کے لیے، جبکہ خواتین کے لیے تو شریعت میں بڑے ریسٹرکشنز ہیں۔ تو اس نے ایک بندے کے ساتھ اس کا نکاح کروایا اور چابی اس کو تما دی، لیکن اسے کہا کسٹوڈین، شی از دی کسٹوڈین، یو ول بی ورکنگ آن ہر بہاف۔ سو وہ آدمی اس کے بہاف پہ، لیکن وہ آدمی ایڈکٹ تھا وائن کے لیے،
تو ایک بار وائن کی شارٹیج ہو گئی. اب قصی بن کلاب نے موقع غنیمت سمجھا کہ ابھی چابی لینے کا پراپر وقت ہے، کیونکہ ایڈکٹ تو اپنی ایڈکشن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایک بار وہ کہیں سے قیمتی قسم کا شراب لا کے وہ اس کو باٹل دکھا دیا. تو اس نے کہا دے دو نا یار، کتنے پیسے لوگے؟ وہ صحیح نے کہا میں فروخت نہیں کرتا. اس نے کہا تو 2-4 گھونٹ ویسے مفت دے دے. اس نے کہا مفت بھی نہیں دیتا. تو اس نے کہا کیا قیمت لوگے؟ اس نے کہا وہ چابی کہاں ہے؟ تو اس نے چابی تما دی اور باٹل لے لیا. اس نے کہا hell with you, just go ahead, yes, take it. So 10 قصی بن کلاب اس کو واپس اپنی میراث مل گئی، کیونکہ اس کے باپ کی ذمہ داری تھی تو چابی اس کو مل گئی. اب قصی بن کلاب ہی واز اسٹیٹس میں، وہ بڑا ریاستی آدمی تھا. تو اس ریاستی آدمی نے، کیونکہ یہ قبیلہ جو ہم یہ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ یہ نکل تو رہے تھے باہر تقدیر، انہوں نے ذرا میس کر دیا. اینی ہاؤ قصی بن کلاب اس نے کہا کہ اب لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے. اس نے تو انہوں نے تو کنویں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو وہ باہر سے پانی لا کے وہاں اس نے ریزروائر بنا دیے، اس میں پانی جمع کرتا، لیکن وہ بڑا تھکاوٹ والا کام تھا. تو وہ پانی جمع کرتا اور حج کے موقع پر اس کو سویٹ کروا دیتا ریزن اور ڈیٹس کے ساتھ، اور پھر حاجیوں کو پلاتا. اور یہی قصی بن کلاب یہ وہ پہلے آدمی ہیں جس نے قریش کو ادھر ادھر سے جمع کر دیا جو ڈسپرس ہو گئے تھے، لیکن انہیں کہہ دیا کہ دیکھیے آپ آ کے مکے میں اپنے گھر بنائیں، ٹینٹس کے بجائے اپنے گھر بنائیں، لیکن آپ لوگوں نے پراپرٹی ٹیکس دینا ہے. کتنی پراپرٹی آپ لیں گے؟ جی 5 مرلے. کتنی لیں گے؟ 10 مرلے. تو آپ کو اتنا پے کرنا ہوگا، آپ کو اتنا پے کرنا ہوگا، آپ کو اتنا پے کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا بھر سے حجاج آتے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے. تو اس نے رفادہ اور وفادہ اور سقایا اور یہ سارا نظام، وہ اس سے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے تھے سارے حجاج کرام کے، اور ان کی مہمانداری کیا کرتے تھے. اینی ہاؤ یہ سلسلہ چلتا رہا تا آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی گریٹ گرینڈ فادر ہاشم کا دور آ گیا. تو ہاشم وہ بیت اللہ کا کسٹوڈین بن گیا. وہ بھی ایک اسٹیٹسمین قسم کا آدمی تھا. اس نے اس گڈ آفیسز کو استعمال کر دیا قریش کے معیشت کے لیے، قریش کے معیشت کے لیے، ان سینس کہ پرشین امپرر اور رومن امپرر، پرشین امپائر یا رومن امپائر، وہ علاقے کو کنٹرول تو نہیں کرنا چاہتے بیت اللہ اور اس کے سراؤنڈنگ کو، کہ یہ لوگ کنٹرولبل ہے نہیں، یہ تو بتکے ہوئے لوگ ہیں، تو کسی کنٹرول میں نہیں آتے. تو ان کے ساتھ گڈ ریلیشن ہونا چاہیے، تو گڈ ریلیشن رکھتے تھے، لیکن یہاں کوئی باقاعدہ نظام تو نہیں تھا. یہ ہاشم نے اسٹیبلش کر دیا، لیکن ان دونوں حکمرانوں سے اس نے یہ اجازت لے لی کہ ہمیں کلہ اجازت ہوگی آپ کے اسٹیٹس میں آنے کی اور تجارت کرنے کی. اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس آف اللہ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور یہی ذکر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ آپ سردیوں میں پرشیا کی طرف اور گرمیوں میں روم کی طرف، شام کا علاقہ روم کہلایا جاتا تھا کہ ان کے ڈومین میں تھا کہ آپ گرمیوں میں وہاں پہ تجارت کے لیے جاتے ہیں، 24/7 آپ کی تجارت وہ چلتی رہتی بیت اللہ کی وجہ سے. تو اب آپ کے پاس میں نے جو پیغمبر بھجوا دیا، قرآن بھجوا دیا، تو to be thankful to Allah you must have believed in the message of that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but you refused it. So does it make sense to you that how much kind I was to you people, how much ungrateful you are to me, that you rejected my messenger and you rejected my book, the Holy Quran. So anyhow ہاشم یہ ایک ٹرپ پہ جا رہا تھا، بزنس ٹرپ پہ، تو مدینہ سے گزر رہا تھا. مدینہ کو زمانے میں نخلا کہا کرتے تھے، وہاں کچھ دنوں کے لیے بازار لگتا تھا. یہ تجار وہاں سے گزر کے اس بازار میں بھی کچھ تجارت کرتے، اپنے ساتھ جو سامان لیتے وہاں فروخت کرتے، وہاں سے کچھ سامان لے کے آگے لے چلتے. تو ہاشم بھی وہاں ٹھہرا. اس نے ایک سٹور دیکھ لیا کہ سٹور میں ایک بڑی پریٹی قسم کی خاتون، بڑی چاق و چوبند اور اچھی قد قامت والی، وہ سٹور کی سربراہ اور کارندے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس نے کسی سے پوچھ لیا خاتون کون ہے؟ اس نے کہا فلاں قبیلے کے سربراہ کی بیٹی ہے، لیکن وہ مرتے وقت یہ اپنا سٹور اس کو سپورٹ کر چکے ہیں کیونکہ اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا. تو ہاشم نے اس خاتون سے کچھ سودا سلب بھی تو لے لیا تجارتی، لیکن اس سے کہہ دیا، اپنا آپ انٹروڈیوس کر دیا کہ میرا نام ہاشم ہے، میرا نام ہاشم ہے، عبد مناف کا بیٹا ہوں اور ہاؤس آف اللہ کا کسٹوڈین ہوں. ان ادر ورڈ یو کین سے کہ میں مکے کا بادشاہ ہوں، ہاؤس آف اللہ کی کسٹوڈین ہوں. میں آپ کو پروپوز کرتا ہوں.
تو خاتون نے فوراً حامی بردی کے بھائی کنگ مل رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے. تو ہاشم وہ اس خاتون کے ساتھ چند دن رات وہاں رہے، پھر آگے ٹرپ پر چلے گئے. اس کی تو موت واقعہ ہو گیا الخلیل میں. الخلیل تو مشہور جگہ ہے فلسطین میں، ہیبرون، جہاں حضرت ابراہیم کی قبر بھی ہے، حضرت اسماعیل کی، اسحاق کی قبر بھی ہے، حضرت یعقوب کی قبر بھی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو صدقاکی کو بھی حضرت موسیٰ نے اس کی وصیت کے مطابق بعد میں نائل ریور کے ڈیلٹا سے اٹھا کر یہاں لے آیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت چھوڑی تھی کہ بعد میں جو پیغمبر سب سے پہلے اس خطے میں بھجوایا جائے اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ میری جسد خاکی کو یہاں سے اٹھا کر میرے گرینڈ فادرز کے پاس لے جائے. تو وہاں سے اس کی جسد خاکی اٹھا کر ہیبرون میں لے آیا، الخلیل میں دفن کر دیا. تو اینی ہاؤ ہاشم وہ بھی وہاں وفات پا چکے، اس کی قبر بھی وہاں ہیبرون میں ہے الخلیل میں. تو اینی ہاؤ لیکن یہاں پہ اس کی وائف وہ پریگننٹ رہی تھی، اس نے بعد میں بچہ ڈیلیور کر دیا، لیکن کسی کو مکے میں پتہ نہیں تھا. ہاشم واپس نہیں آیا تو وہاں اس کے دوسرے بھائی تھے نوفل، اس نے فوراً کنٹرول کر دیا حکومت پہ، کسٹڈی آف دی ہاؤس آف اللہ. نوفل بعد میں اس کے تیسرے جو بھائی اس کا نام ہے مطلب، تو مطلب کو پتا چل گیا کہ میرے بھائی ہاشم نے تو مدینہ میں شادی کی تھی، اس کا ایک بیٹا بھی ہوا تھا. تو وہ آل دی وے وہاں سے آ گئے اور اس فیملی کا پتہ کر لیا. لوگوں نے کہا ہاں ہاشم یہاں شادی شدہ تھے، اس کی وائف بھی ابھی تک زندہ ہے اور اس کا وہ بچہ بھی اب جوان ہو رہا ہے، اور بلکہ جوان ہو گیا ہے. تو مطلب وہ اس کو ان کو اپروچ کر گیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے باپ ہمارے بادشاہ تھے، وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس آف اللہ. نے کہا یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ تو ہیبرون چلا گیا، وہاں وفات پا گیا. اس نے کہا اس لیے تو میں آیا ہوں کہ اس کا حق ہے وہاں کی کنگشپ اور وہاں کی سربراہی، تو میں اس کو لینے آیا ہوں، اگر آپ مہربانی کر کے مجھے حوالے کر دیں. تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا ولی وارث ہے، اور جب اس کی ذمہ داری ہے وہ تو آپ لے جائیں. تو مطلب کو خوبصورت نوجوان کو عبد المطلب، اس کا اصل نام شیبہ ہے. عبد المطلب کا معنی تو ہے سلیو آف مطلب. سو سلیو آف مطلب یہ اس لیے مشہور ہوا کہ وہ اسے اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر کے جب مکہ داخل ہو رہا تھا تو لوگ تو اس وقت ٹریول کرتے تھے بزنس کے لیے، تو غلاموں کا خرید و فروخت بھی ہوتا، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس نے کوئی خوبصورت غلام کہیں خرید لیا ہے. تو جا مطلب بعبد، کہ مطلب ایک غلام کو لے، بڑا ہینڈسم نوجوان ہے، تو وہ عبد المطلب مشہور ہو گیا. ادروائز اس کا نام شیبہ ہے، تو وہ عبد المطلب. اب مطلب نے اس نے اپروچ کیا اپنے بھائی کو کہ نوفل دیکھیے اس ذمہ داری کا ولی وارث آ گیا ہے، آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں، اب کنگشپ کون چھوڑ دیتا ہے. تو نوفل نے انکار کر دیا، اس نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے. تو مطلب نے اس کے انسسٹر جو مدینہ میں تھے بنو نجار، ان کو اطلاع دے دی کہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے تاکہ عبد المطلب کو یعنی شیبہ کو اس کی ذمہ داری مل جائے. تو وہاں سے 100 ہارس مین فائٹرز having the swords and whatever the weapon of that time was, so they came there. اب نوفل نے جب دیکھ لیا کہ بنو نجار کے فائٹرز 100 گھڑ سوار وہ آ چکے ہیں، تو اس نے فوراً مطلب کو اپروچ کر دیا کہ یہ بھتیجے کی تاشپوشی کب کر رہے ہیں. یہی ہے طریقہ مائٹ از رائٹ. کوئی مسئلہ ہے کہ مائٹ از رائٹ کہ اچھا. تو اس طرح عبد المطلب کو وہ مل گیا. اب عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام ہے حارث. تو عبد المطلب بھی اپنے داداؤں کی طرح باہر سے پانی لا کر حجاج کے لیے ریزروائر میں جمع کرواتے، اور اسی طرح ریزن اور ڈیٹ سے اس کو سویٹن کروا کے وہ حجاج کرام کو پرووائڈ کرتے. لیکن ایک دن وہ بڑے تکے ماندے تھے، تو اس طرح پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا خداوندہ اگر آپ مجھے 12 بیٹے دے دیں تو میں ایک بیٹا آپ کی رضا کے لیے ذبح کر دوں گا. اور زمانے جاہلیت تھی تو اس قسم کا پلیج دینا اللہ کو یہ جائز تھا، ان کے نزدیک ان کا عقیدہ تھا. تو اس نے یہ پلیج دے دیا اور اللہ نے 12 بیٹے دے دیے. انہی میں سے ایک عبداللہ تھا جو باپ کے بہت قریب اور باپ کو بہت بیلیوڈ تھا. تو عبد المطلب تو اپنا وہ پلیج بھول ہی گیا تھا. تو اس نے 3 رات مسلسل خواب دیکھ لیا کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ اب عبد المطلب اوفی بعہدک، وہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں. اذبح ولدک عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں. اب عبد المطلب تشویش میں ہے کہ ایک تو بیٹا، اس کو قربان کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور دوسرا یہ کہ عبداللہ جو میرا سب سے بیلیوڈ ہے، اگر کوئی دوسرا ہوتا شاید میں کر جاتا. لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ یہ حکم ہے. تو اس نے ایلڈرز کو جمع کر دیا کہ عبداللہ کو قربان کرنا ہے. تو انہوں نے کہا عبداللہ تو پوری سٹی کا بیلیوڈ ہے، اس کے بچانے کی کوئی فکر ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا طائف میں ایک سود سیر خاتون ہے، کاہنہ اس کو کہتے کیا
تو زمانے جاہلیت کی تو یا جادوگر پہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے یا کاہن پہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے. تو اس نے کہا کہ کاہنہ ہے اس کے پاس جا کے وہ کوئی پہ آؤٹ دے دے گی. تو یہ لوگ آ گئے. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک جانب 10 اونٹ اور دوسری جانب عبداللہ, تو پھر اس پہ قرآن نکالیں. تو اگر وہ اونٹوں کے نام آیا تو 10 اونٹوں کو قربان کر کے عبداللہ بچ جائے گا. اگر عبداللہ کے نام آیا تو 10 کے ساتھ 10 اور بھی پلس کر دیں, تو پھر قرآن نکالیں. اور اس طرح نکالتے رہیں تا آ کے اونٹوں کے نام پر قرآن نکل آئے. تو جب 100 پورے ہو گئے تو قرآن نکل آیا اونٹوں کے نام. 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے قربان کر دیے اور عبداللہ بچ گیا. پھر حضرت عبد المطلب نے اس کے لیے شادی کا بندوبست کروا دیا حضرت آمنہ کے ساتھ. آمنہ یہ بنو زہرہ کی ایک بڑی خوبصورت نوجوان خاتون تھی. جب اس فیملی سے اپروچ کیا گیا تو وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ مدینہ کے کنگ اپنے بچے کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے. تو آمنہ کی اس سے گویا نکاح ہو گیا. اب جو نکاح ہو گیا تو اللہ کریم نے حضرت آمنہ کو بلیس کر دیا اس حمل کے ساتھ. وہ پریگننٹ ہو گئی, لیکن عبداللہ ایک ٹرپ پہ نکل گیا. تو وہ جب ٹرپ پہ نکل گیا مدینہ کی طرف, تو مدینہ کے راستے میں وہ وفات پا گئے, مدینہ کے بالکل قریب. تو وہاں پہ وہ وفات پا گئے. سو اٹ مین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد وفات پا گئے. اور جیسے پیدا ہوئے تو اس کے ایک چچا ابو لہب اس کا نام ہے, جس کا قرآن میں ذکر ہے بائی نیم تبت یدا ابی لہب و تب. وہ اتنے خوش ہوئے اپنے بھائی کے آباد ہونے پر اس کے موت کے بعد کہ اس نے پورے مکے میں چراغاں کر دیا اور سارے مکے کے لیے دعوت کا انتظام کر دیا. یہ پبلکلی اس نے اناؤنس کر دیا کہ آپ سب لوگ پورا مکہ میرے مہمان ہوں گے, کیونکہ میرے جو مرے ہوئے بھائی تھے وہ زندہ ہو گیا, اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا. لیکن وہی ابو لہب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج مل گیا, وہ حضور کا پہلا دشمن بھی تھا. کیا اس نے کہا کہ تبا لک الہذا جماعتنا تبا لک سائر الیوم, اللہ آپ کو ہلاک کر دے, آپ نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہمیں باپ دادا کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بڑے آزردہ ہوئے کہ میں تو ڈیپینڈ کر رہا تھا اس انکل پہ, اور اسی انکل نے سب سے پہلے ریئیکشن گویا دکھا دیا. تو اللہ کریم نے اس کو تسلی دی کہ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. anyhow ایک بات جو اس کے ساتھ میں نقطی کرنا چاہتا ہوں کہ عبد المطلب اس نے ایک جانب تو یہ کیا تھا, اور دوسری جانب اس کو خواب میں دکھائی دیا کہ یہ جو کھلا جگہ ہے یہ جگہ ہے زمزم کا کنواں, آپ اس کو کھودیں تاکہ وہ پانی نکل آئے. حالانکہ وہ تو امالیکائٹس نے اس کو بالکل ہموار کر دیا تھا. تو عبد المطلب نے وہاں پہ کھدائی شروع کر دی اور پھر پانی کا فوارہ